بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت میں جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں؟ کس کی بات کو مانے اور کس کی بات کا انکار کر دیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کس کی بات کو مانے، کس بات کو مانے اور کس بات کو نہ مانے، انکار کر دیں، یہ دونوں ہی ضروری ہے۔ کچھ باتوں پر ایمان لانا، اس کا اقرار کرنا، اس پر عمل کرنا، صحیح طریقے سے مانگنا، جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ کس چیز کو ہمیں ماننا ہے اور کس سے رک جانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس بات کو مان لینا، یہی تقویٰ ہے۔ جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو آئیے ہم اس سوال کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور قرآن سے اس سوال کو کرتے ہیں۔ یہ سوال میں کسی اور پر نہیں، کسی اور سے نہیں، بلکہ اس سوال کو میں قرآن سے کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن تمہیں سب سے صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، یہ کتاب تمہیں سب سے صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے، للتی ہی اقوم، جو صحیح راستہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالی نے اس بات کو واضح کیا ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سوال کو قرآن سے کرتے ہیں کہ اے قرآن، اے اللہ کی کتاب، تو ہمیں بتا ہمیں کرنا کیا ہے، کن کی بات کو ماننا ہے اور کن کی بات کو نہیں ماننا ہے، ہمیں بتاؤ۔ قرآن سے سوال، یہ ایسا سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کے سوال ہو نہیں سکتا۔ محتم بالشان، عظیم الشان سوال، جس سوال کو جاننے کے بعد آدمی اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جس سوال کو نہ جاننے کی وجہ سے اندھیروں میں چل پڑتا ہے اور ظلمتوں میں اپنی زندگی کو گزار کر کے ختم کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رب کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے مقصد کو نہیں جانتا۔ لہذا جب ہم نے قرآن سے سوال کیا تو رب نے فرمایا، دھیان دیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع اس کی کرو، اتباع اس کی کرو، ما انزلہ
جو نازل شدہ ہے، جو رب کے جانب سے نازل اتاری ہوئی ہے. ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کے جانب سے نازل شدہ ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس چیز کی اتباع نہ کرو جو رب العالمین کے جانب سے نہ ہو. رب کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے اسی کی تم اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اپنے رفیقوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ہم نواؤں کی، نہ دنیا میں کسی انسان کی تمہیں اتباع کا حکم اللہ نے نہیں دیا. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کے جانب سے جو نازل شدہ ہے. کتنی صاف اور ستھری بات ہے. حق کو جاننے کے لیے، باطل کو پہچاننے کے لیے رب نے ایک میزان دیا. فرمایا کہ تم اس کی بات مانو جو تیرے رب کے جانب سے ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی تمہیں ضرورت نہیں. صاف ستھری بات. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نازل شدہ کیا کیا ہے، نازل شدہ میں کن کن چیزوں کا شمار ہے. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے. 114 سورتیں مکمل، 6666 آیتیں، ایک آیت نہ کم نہ زیادہ کرنے کی کوئی گنجائش رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ ہے. اس کی اتباع کرو جو نازل شدہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو نازل شدہ ہے رب کے جانب سے، کوئی شبہ تو نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شبہ ہے، شک ہے، تمہارے ذہن و دماغ کے اندر کوئی شبہ بھی ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا ہے، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں شک اور شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک سورت ہی لے آؤ. سورت میں چھوٹی سورتیں بھی ہیں، بڑی سورتیں بھی ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس سورت کے لانے میں اکیلے نہیں، پوری دنیا کے ہم نواؤں کو بلا لو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی تم شامل کر لو، یہاں تک کہ جن کو بھی لا سکو صرف اللہ کو چھوڑ کر کے، رب کو چھوڑ کر کے تمام کے تمام مخلوقات کو شامل کر لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمام کے تمام ہم نواؤں کو جو تمہاری مدد کر سکے سب کو بلا لو اور ایک سورت لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، ایسا نہیں لا سکتے. تو انسان اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے. کافروں کو اللہ نے تیار کر لیا ہے، جس آگ کو اللہ نے کافروں کو تیار کیا ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا
کہ نازل شدہ اللہ کی کتاب، اس میں سب کا اتفاق ہے، اور جو بھی شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، آپ کی جانب ہم نے نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو تم نکالو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، ڈارکنیس سے، اندھیر پن سے نکالو اس کتاب کے ذریعے سے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو اس کے ذریعے سے نکالو۔ کدھر؟ روشنی کی جانب، ظلمت سے نکال دو۔ تو ظلمات بہت سارے ہیں، غلط راستے بہت سارے ہیں، اور سیدھا راستہ ایک ہے جس کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمتوں سے نکالو، تاریکیوں سے نکالو۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلمت کے راستے، تاریکی کے راستے، غلط راستے دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمتوں سے نکالو، إِلَى النُّورِ، إِلَى الْأَنْوَارِ نہیں کہا، بہت سارے راستے ہیں نہیں کہا، بہت سارے طریقے ہیں نہیں کہا، إِلَى النُّورِ کہا۔ واحد کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا نہیں۔ ظلمت کے لیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، بہت ساری جو ہے تاریکیاں، مگر إِلَى النُّورِ صراط مستقیم جو ہے ایک ہی ہے، دو نہیں۔ اور وہی ہے صراط مستقیم جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے۔ تو نازل شدہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کو جب اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے صحیح راستہ بتائے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو سمجھے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں وجود میں آئی ہیں، سب کا سمجھنا یا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس قرآن کا منشا ہی یہی ہے تاکہ سمجھو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں سب سے صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن سب سے صحیح راستے کی جانب تمہیں رہنمائی کرتی ہے، تو اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے، اس پر محنت کرنا ہے، اور محنت کر کے یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کتاب میں رب نے کیا کہا ہے، رب کا کیا پیغام ہے، اس پیغام کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور ان کا منشا ہے سمجھنا، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہنچاتے بھی ہیں، اس نے اس قرآن کے حق کو ادا کر دیا۔ اور اگر صرف پڑھنا مقصد ہو تو مقصد پورا نہیں ہوگا، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ صرف پڑھنے کے لیے اس قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ھدی للناس، اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ جب انسان اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھے گا تو کس طریقے سے اسے ہدایت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ جن کی محنتیں قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے یاد کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں جن کی محنتیں لگ رہی ہیں، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے۔
اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. یہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے بہترین معاملہ, قرآن سے تعلق, ہمارا تعلق بہترین ہونا چاہیے. اور یہ ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ ہمیں پڑھنا بھی ہے, اسے یاد بھی کر سمجھنا بھی ہے, اور جو ہے سمجھنا تو انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اس نے محمد الرسول اللہ سے محبت کی, اور اس نے اللہ کے دین سے محبت کی, اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین سے وہ قریب ہوگا. تو نازل شدہ اللہ کی کتاب, ایک بات بالکل واضح ہو گئی, کوئی شک اور شبہ نہیں. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے یہ اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو نازل شدہ ہے اس کی پیروی کرو, یعنی پورا قرآن نازل شدہ ہے, ایک ایک حرف اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے, ایک آیت آگے نہ پیچھے ہو سکتی ہے, اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے لے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یہ قرآن جو ہے اصل میں اس میں کسی کی طرف شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ, شبہ ہی نہیں ہے. دوسری چیز, ایک تو نازل شدہ قرآن ہے, یاد رکھیے. دوسری کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو آپ سے ثابت ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, جو آپ سے ثابت ہے, مضبوط سندوں اور متن کے ساتھ جو ثابت شدہ ہے, جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے, جسے محدثین نے جس کی تصدیق کی ہے, اور مختلف زاویے سے, مختلف نظریے سے, مختلف اعتبار سے جانچ پڑتال کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, جسے ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ ما عثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, یعنی آپ نے جو فرمایا, من قول او فعل, اور جو آپ نے عمل کر کے دکھلایا. آپ کی عملی زندگی سے پتہ چلتا ہے آپ جس طرح سے جس کی چیز پر عمل کیے وہ عملی عمل ہے. اور اسی طرح سے تقریر سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا, کسی نے کوئی کام کیا آپ کے سامنے اور آپ نے دیکھ کر کے اسے جان کر کے منع نہیں کیا, آپ نے اسے منع نہیں کیا, تو اسی کو کہتے ہیں تقریری حدیث. من قول او فعل او تقریر, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, تقریر, یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نازل شدہ ہے. دلیل, اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین گارنٹی پیش کرتا ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے کوئی بات نہیں کہتے, اپنی طرف سے نہیں کہتے, اپنی بات نہیں کہتے, منمانی نہیں کہتے. منمانی بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے, آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کوئی منمانی بات کہیں. سبحان اللہ. ایک موقع تھا, مشرکین کی ایک جماعت آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ جماعت کہہ رہی تھی اے محمد, آپ کی بعثت سے پہلے, یعنی آپ کی رسالت سے پہلے ہمارے اندر جو اتحاد باقی تھا, بہت سارے قبیلوں کے سے ہمارا جو اتحاد چل رہا تھا, ہم آپس میں مل جل کر کے رہتے تھے, ہمارا عقیدہ ایک ہی طرح کا تھا, ہم سارے لوگ جو ایک بات کو مانتے تھے. لیکن آپ نے جب سے نبوت کا اعلان کیا
لوگ مختلف ہو گئے، الگ الگ طریقے اختیار کر لیے اور اس کی وجہ سے تفریق ہو گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ایک امن کمیٹی ہو، ہم سارے مل کر کے ایک کمیٹی بنائیں اور کچھ ہماری بھی مان لو، کچھ آپ کی مان لیتے ہیں۔ سننے میں یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات مان لیں، تھوڑی نرمی اختیار کریں، آپ تھوڑی بات ہماری مان لیں۔ وقال الذين كفروا لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی جو کافر تھے، مشرک تھے۔ وقال الذين كفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا لے آؤ، اس میں ہمارے خلاف بہت زیادہ ہے، ہم جن کی عبادت کرتے تھے ان کے خلاف جگہ جگہ پر بیان کیا۔ ظاہر بات ہے قرآن میں تو توحید ہی توحید ہے، تو کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں نکال دو اور کچھ باقی رکھو اور کچھ نکال دو، کچھ تبدیل کر دو، اور بدل ہو یا اسی کو پورا بدل دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال آپ سے ہوا ہے مگر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ یہ سوال تو آپ سے کیا گیا ہے مگر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ قل، کہہ دو، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ما یکون لی ان اعبدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں، ذرہ برابر بھی میں نہ حذف کر سکتا ہوں اور نہ اس کے اندر کوئی چیز شامل کر سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو یہ میری بات نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، محض اس بات کی میں اتباع کرتا ہوں جو رب العالمین کی جانب سے وحی آتی ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے صاف معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہا کرتے تھے وہ رب کے حکم سے کہتے، اس لیے ثابت شدہ حدیث ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ ان کی بات کو مانی جائے میری اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملا کہ کس کی اتباع کرے کس کی اتباع نہ کرے۔ تو رب نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع تم اس کی کرو جو نازل شدہ ہو رب کے جانب سے۔ نازل شدہ پورا قرآن ہے، نازل شدہ تمام کے تمام احادیث نبویہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں نازل شدہ ہے، لہذا صحیح راستے پر چلنے کے لیے، صحیح طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔